ایک ایسی مسکراہٹ جو دنیا کو صدیوں سے حیران کر رہی ہے، ایک چہرہ جس نے اپنے اندر کئی کہانیاں، کئی راز اور آرٹ کی انتہا چھپا رکھی ہے۔ یہ صرف ایک پینٹنگ نہیں بلکہ ایک معمہ ہے، ایک مسٹری ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مونا لیزا کی۔ لیونارڈو دا ونچی کی تخلیق، جسے دنیا کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ پہچانے جانے والی آرٹ ورک سمجھا جاتا ہے۔ مونا لیزا کو دیکھنا ایک عجیب تجربہ ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ چہرہ خوش نظر آتا ہے، کچھ کو اداس اور کچھ کو پراسرار۔ لیکن یہ مسکراہٹ صرف ایک مسکراہٹ نہیں ہے، یہ انسانی جذبات کی کمپلیکیشنز کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ لیونارڈو دا ونچی کی آرٹ کی تکنیک کا کمال ہے، لیکن یہ اس عورت کی شخصیت کا بھی آئینہ ہے جسے ہم آج مونا لیزا کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ مونا لیزا آخر کون تھی؟ آئیے ان کی زندگی کی کہانی کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ان کا اصلی نام لیزا گراڈینی تھا اور یہ 15 جون 1479 کو اٹلی کے خوبصورت شہر فلورنس کے ایک ریسپیکٹڈ لیکن مڈل کلاس گھر میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد انٹونیو گراڈینی ایک معمولی زمیندار تھے جنہیں بہت سی مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن لیزا کی زندگی میں ایک اہم موڑ تب آیا جب ان کی شادی فرانسسکو ڈیل جوکونڈو سے ہوئی۔ فرانسسکو ایک کامیاب تاجر تھے جو ریشم کا کاروبار کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرانسسکو کاروبار کے حوالے سے فلورنس آئے تو وہاں انہوں نے لیزا کو دیکھا اور انہیں پسند کر لیا، اور لیزا کے والد انٹونیو گراڈینی سے جب ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو وہ فرانسسکو کا مال و دولت دیکھ کر انہیں منع نہ کر پایا۔ کہا جاتا ہے کہ لیزا اس شادی سے کبھی بھی خوش نہیں تھی، اور ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ لیزا کی آج کی یہ تصویر اس مسٹری کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دیکھنے والوں کو اس تجسس میں ڈال دیتی ہے کہ گویا لیزا اس تصویر میں مسکرا رہی ہے یا اداس ہے۔ لیکن اس شادی کے بعد بھی وہ فلورنس کی مڈل کلاس عورتوں کی طرح عام زندگی گزار کر اپنے 4 بچوں کی پرورش کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک مذہبی عورت تھی جو ہمیشہ چرچ کی سرگرمیوں میں مصروف ہوتی تھی۔ بہرحال 1503 میں فرانسسکو نے لیزا کی خوبصورتی کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لیے لیونارڈو دا ونچی سے ان کا پورٹریٹ بنانے کی درخواست کی۔ جورجو وزاری، جو لیونارڈو کے بعد کے ہسٹورین تھے، اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ پورٹریٹ لیزا گراڈینی کا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پورٹریٹ کبھی بھی فرانسسکو یا لیزا کو نہیں دیا گیا۔ لیونارڈو نے اسے اپنے ساتھ ایسے رکھا جیسے یہ ان کے دل کے بہت قریب ہو۔ یہیں سے اس کہانی میں ایک ٹوئسٹ آتا ہے۔ کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ دراصل مونا لیزا کا نہیں بلکہ لیونارڈو کا اپنا پورٹریٹ ہے؟ اب ظاہر ہے یہ بات میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہی، بلکہ یہ بات کی ہے 20ویں صدی کی مشہور آرٹسٹ اور ریسرچر ڈاکٹر للین شوارٹز نے۔ 1987 میں جب ڈاکٹر للین نے یہ کمپیوٹر تکنیک استعمال کر کے مونا لیزا اور لیونارڈو کے پورٹریٹ کو کمپیئر کیا تو حیرت انگیز طور پر دونوں پورٹریٹ سیم لگ رہے تھے، جس کا مطلب صاف صاف یہ تھا کہ یہ پینٹنگ کسی مونا لیزا کی نہیں بلکہ لیونارڈو نے اپنی مردانہ شخصیت کو ایک عورت کی شکل میں قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مونا لیزا کا چہرہ صرف لیزا کا چہرہ نہیں، یہ لیونارڈو کے کریٹو مائنڈ، ان کے ایموشنز اور ان کے ایکسپیرینسز کا عکس بھی ہے۔ ونچی نہ صرف ایک آرٹسٹ بلکہ سائنسدان، فلسفر اور بہترین میتھمیٹیشین بھی تھے۔ مونا لیزا ان کی سفوماٹو ٹیکنیک کا بہترین نمونہ ہے، جس میں رنگوں اور روشنیوں کو اتنی مہارت سے ملایا گیا کہ پینٹنگ کی ہر جھلک ناظرین کو ایک نئی کہانی سناتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو سفوماٹو ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کناروں کو بلر کر دیا جاتا ہے تاکہ روشنی اور سایہ مل کر حقیقت کے قریب ترین اثر پیدا کریں۔ مونا لیزا میں یہ ٹیکنیک خاص طور پر مسکراہٹ اور آنکھوں کے گرد استعمال کی گئی ہے جو اسے پراسرار بناتی ہے۔ اس کے علاوہ لیونارڈو کی ایناٹومی میں دلچسپی اور ہیومن ایموشنز اور فیشل ایکسپریشنز کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ڈیڈ باڈیز تک کی اسٹڈی کی، اور شاید یہی اسٹڈی مونا لیزا کی مسکراہٹ میں جھلکتی ہے اور دیکھنے والوں کے ایموشنز پر ڈیپینڈ ہو کر مختلف نظر آتی ہے۔ اب تک اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی مقبولیت کی بھی شاید یہی وجہ ہو تو آپ سراسر غلط ہیں، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی کی اصل وجہ تو 1911 میں ہوئی ایک چوری ہے۔
کہانی کچھ یوں ہے کہ 21 اگست 1911 کو پیرس کے لوورے میوزیم میں کام کرنے والے ایک اٹالین ورکر نے اسے چوری کر لیا۔ اگلی صبح پورے ملک میں یہ خبر پھیل گئی کہ مونا لیزا از مسنگ۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ پینٹنگ کیونکہ اٹالین ورثہ ہے تو اسے اٹلی واپس لے جانا چاہیے۔ 2 سال تک یہ پینٹنگ اسی طرح منظر عام سے غائب رہی، اور جب یہ فلورنس کے شہر سے بازیاب کی گئی تب تک مونا لیزا دنیا کی سب سے مشہور پینٹنگ بن چکی تھی۔ اس تصویر کو 1962 میں انشورنس کے ذریعے محفوظ رکھا گیا۔ اس وقت اس کی انشورنس ویلیو $100 ملین تھی، جو آج کے حساب سے تقریباً $870 ملین کے برابر ہے۔ مونا لیزا صرف ایک آرٹ ورک نہیں بلکہ ایک کلچرل آئیکن ہے۔ اسے اینڈی وارولسن نے اپنی پینٹنگز میں استعمال کیا تو پھر بعد میں پاپ کلچر نے بھی اسے پالیٹکس، ایڈورٹائزمنٹ اور کامیڈی اسکیچز میں شامل کیا، جس وجہ سے آج یہ آرٹ کی دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ لوورے میوزیم میں اسے دیکھنے آتے ہیں تاکہ اس کی مسکراہٹ کے راز کو سمجھ سکیں۔ شاید مونا لیزا کا سب سے بڑا راز ہی یہی ہے کہ اس کے تمام راز کبھی مکمل طور پر کھل ہی نہیں سکتے۔ یہ آرٹ کی دنیا کا ایک ایسا شاہکار ہے جو ہر بار دیکھنے والے کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں مونا لیزا کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ اگر آپ کو ہمارا ریسرچ ورک تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔